ظرف ہے، جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اسی قدر اس کے خزانوں سے فیضیاب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں اسی منبر پر اسی منزل پر عرض کر چکا کہ محبت علی بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جیسے اللہ سے رزق مانگتے ہو، جیسے اللہ سے اولاد مانگتے ہو، جیسے اللہ سے شفا مانگتے ہو، ویسے ہی اللہ سے محبت علی بھی مانگو۔ اس لیے کہ بار بار اللہ نے قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ انسانوں کے بہت قریب ہے، اور وہ لفظ یقیناً جب معاشرے میں راسخ ہو جاتا ہے، رائج ہو جاتا ہے، تو ہر کوئی اپنے آپ کو اس لفظ میں شامل سمجھتا ہے، اور وہ لفظ ہے حق۔ حق یعنی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہم ہی حق پر ہیں، لیکن بار بار آپ بھی غور و فکر کی منزل سے گزرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشرک سے یا کسی لا دین سے یا کسی کافر سے یا کسی بت پرست سے پوچھیں، کوئی بت پرستی کر رہا ہو اور اس بت پرست سے پوچھیں کہ کیا تم حق پر ہو یا باطل پر، تو بت پرست بھی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، عیسائی بھی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، یہودی بھی کہے گا میں حق پر ہوں۔ یعنی ہر مسلک، ہر مشرب، ہر مذہب، ہر دین پر عمل کرنے والا اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے مشرب کو، اپنے مذہب کو حق سمجھتا، اسی لیے وہ اس پر قائم ہے۔ اگر اپنے دین کو وہ باطل سمجھتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ تو چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، اور چاہے مسلم ہو، سب اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اب اس بھری پوری دنیا میں جہاں کروڑوں مذاہب گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے، یعنی جہاں پر بھی کسی نے اپنی فکر کو ظاہر کیا وہ اس کا ایک مذہب قرار پاتا، تو نہ معلوم کتنے مذہب گزر گئے اور نہ معلوم کتنے مذہب آنے والے ہیں۔ اب ادھر آ جائیے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم سلامتی کا مذہب کہتے ہیں، جسے ہم خدائے واحد کا طریقہ کہتے ہیں، جسے ہم قادر مطلق کا آئین کہتے ہیں، جسے ہم اس رازق مطلق کا وہ نظام کہتے ہیں کہ جس نظام کے تحت وہ مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ اسلام دیکھنے کو تو ایک لفظ ہے اور ایک دین ہے، توجہ ہے، اسلام دیکھنے کو تو ایک لفظ ہے اور ایک دین ہے، لیکن جب حقیقی طور پر کوئی اس دور میں چلتا ہوا اسلام میں داخل ہو تو وہ آ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آ تو گیا اسلام میں، یہاں تو 73 دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تو 73 دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں کس دروازے سے داخل ہوں، میں کس دروازے سے اس شہر اسلام میں داخل ہوں، اور ہر دروازے پر ایک داروغہ کھڑا ہوا ہے اور وہ آواز دیتا ہے اس دروازے سے آئیے، کوئی کہتا ہے اس دروازے سے آئیے۔ تو دیکھیے یہ جو ایک دین کا سلسلہ ہے اور یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے یہ یقیناً حق مذہب ہے، اور اللہ ہی نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، سب نے کہا، 73 کے 73 نے کہا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بتانے باطل کو چھوڑ دو۔ 73 کے 73 نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، سب انسان کے تراشے ہوئے بتوں کے خلاف ہے۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کہو، سارے 73 کے 73 نے کہا محمد الرسول اللہ، اور وہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ 73 کے 73 مصطفیٰ کو خاتم نبوت مانتے ہیں، 73 کے 73 مصطفیٰ کی رسالت پر مجتمع ہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، تو سب نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھی اور اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ تو ایک بار اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنا ہے تو کسی ایک طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، کسی ایک طرف رخ کر کے پڑھنا ہے۔ ہم نے پوچھا پروردگار سمتیں تو 4 ہیں،
مشرق مغرب شمال جنوب، اور تو کہہ رہا ہے کسی ایک سمت، وہ سمت کے جو کعبے کی سمت ہے اس سمت کو رخ کر کے نماز پڑھو، تو ہم سمجھ گئے کہ تین کو چھوڑنا ہے اور ایک کو اختیار کرنا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ تین سمتوں کو چھوڑنا ہے اور ایک سمت کو اختیار کرنا ہے۔ پروردگار تو قرآن میں کہہ چکا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چاہے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف رخ کرو تمہیں ہر جگہ اللہ نظر آئے گا۔ تو پھر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایک سمت تمہارا رخ ہونا چاہیے؟ آواز آئی کہ کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ پروردگار کعبے ہی کی طرف رخ کیوں ہونا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہم نے کہا پروردگار تو تو لامکان ہے، پھر تیرا گھر کیسا، پھر تیرا گھر کیسا؟ آواز آئی یہاں ہم نے علی کو اتارا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں کعبے کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ تو سب متفق ہو گئے کہ سب نے نمازوں کا رخ کعبے کی طرف کر لیا۔ اب 73 میں 73 جتنے ہیں سب کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ ان 73 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی یمن میں جو کعبہ بنا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، نہیں، سب کے سب کا رخ ایک طرف ہے اور وہ طرف ہے کعبہ۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، تو 73 کے 73 نے 30 دن یا 29 دن روزے رکھے۔ اللہ نے کہا حج کرو، تو 73 کے 73 نے حج کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ فقہی مسائل سامنے آ گئے، کچھ طواف نساء کر رہے ہیں اور کچھ طواف نساء نہیں کر رہے، وہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار اللہ نے کہا زکات دو، 73 کے 73 نے زکات دی۔ کسی کو زکات پر اختلاف نہیں ہے، کسی کو زکات پر اختلاف نہیں ہے، نصاب زکات پہ تو اختلاف ہے لیکن ایتاء زکات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، تو 73 کے 73 جہاد کے حق میں رہے، 73 کے 73 جہاد کے حق میں رہے۔ اللہ نے کہا امر بالمعروف کرو، تو 73 نے امر بالمعروف کیا۔ اللہ نے کہا نہیں انل منکر کرو، تو 73 کے 73 نے نہیں انل منکر کیا۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ آیا اور اس نے 73 دروازے دیکھے، اور 73 دروازے دیکھے اور دیکھنے کے بعد داروغان کو سنا، سب نے کہا اس دروازے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ، اس دروازے سے آؤ۔ اس نے 73 کے 73 دروازوں پہ کھڑے ہوئے داروغائے فقہ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب، تمہارا مذہب، تمہارا مذہب، سب کا مذہب یکساں، سب کے مذہب میں نماز، سب کے مذہب میں کعبہ، سب کے مذہب میں قبلہ، سب کے مذہب میں قرآن، سب کے مذہب میں لا الہ الا اللہ، سب کے مذہب میں محمد رسول اللہ، سب کے مذہب میں نماز، سب کے مذہب میں روزہ، سب کے مذہب میں زکات، سب کے مذہب میں جہاد، سب کے مذہب میں حج، سب کے مذہب میں امر، سب کے مذہب میں نہیں، سب کے مذہب میں فلاح و بہبود، سب کے مذہب میں حقوق اللہ، سب کے مذہب میں حقوق العباد، سب برابر، سب برابر۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ جب سب برابر ہیں تو یہ 73 دروازے کیوں بنے ہیں؟ ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے تھا، ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے غور کیا کہ ان 73 کے 73 میں یہ 73 بنے کیوں؟ تو اس کو ایک حدیث دکھائی دی، اور وہ حدیث پیغمبر کی تھی، اور وہ حدیث 73 کے 73 کی کتابوں میں درج تھی۔ من جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کہہ گئے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحد۔ پیغمبر کہہ گئے اب آنے والے کی آنکھ کھل گئی کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ اس کی آنکھیں کھل گئی پیغمبر کی حدیث پڑھ کے، اس لیے کہ مستدرک الگ صحیحین میں بھی لکھا ہے اور مسلم میں بھی لکھا ہے، بخاری میں بھی لکھا ہے، کافی میں بھی لکھا ہے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب اس کو ذرا سی ایک کرن نظر آئی، اس نے کہا میں دیکھوں تو کہ وہ ایک کون سا ہے۔
اب اس نے دوبارہ مطالعہ کرنا شروع کیا کہ سب کے سب نماز میں متفق، سب کے سب روزے میں متفق، سب کے سب حج میں متفق، سب کے سب جہاد میں متفق، سب کے سب زکات میں متفق، سب کے سب امر بالمعروف میں متفق، سب کے سب نہی عن المنکر میں متفق، سب کے سب حقوق اللہ میں متفق، سب کے سب حقوق العباد میں متفق، سب کے سب لا الہ الا اللہ پر متفق، سب کے سب محمد الرسول اللہ پر متفق۔ پھر غور کیا، پھر غور کرنے میں یہی نتیجہ نکلا کہ سب متفق، سب متفق۔ اب جب اس نے تیسری بار غور کیا تو اس نے کہا کہ ایک روایت تو سب جگہ موجود ہے، اور وہ روایت یہ ہے، وہ روایت یہ ہے، وہ روایت یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس نے کہا اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ذرا سا امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کا نظریہ کہاں پر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امامت کا نظریہ کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ کہہ دیا، دیکھیے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر تک کہہ دیا گیا، روزہ کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا، حج کا انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا گیا، لیکن یہاں پر جب لفظ آیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو کہا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور سجدہ کر رہا ہے، جو جانتا ہی نہ ہو کہ اللہ کا اختیار کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، سجدہ کر رہا ہے، جو پیغمبر کو معصوم ہی نہ مانتا ہو اور محمد رسول اللہ کہہ دے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو جاہل کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پیغمبر کے جانشینوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی معرفت کے ذریعے جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ تو اب کہہ دیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ جتنے سلامت رہے، آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جو دور جاہلیت عرب کا تھا اس میں بھی اس معاشرے میں، اس معاشرے کے رہنے والوں میں ان کے تئیں، ان کے ضامن ناقص میں کوئی امام نہیں تھا۔ بڑا احتیاط سے جملہ کہا، جو دور جاہلیت مکے میں گزرا عرب کا، تو ان کو بھی امامت، لفظ امامت سے آشنائی نہیں تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی لفظ امام بھی ہوتا ہے، اور اس کو پہچانے بغیر انسان مر جائے تو جاہل مرتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا، تو جو دور جاہلیت والا ہے وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ اب جب تم اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو تم جاہل مر گئے، تمہاری موت جاہلیت کی ہو گئی، یعنی تم جاہل و اجہل رہے، تم نے کوئی عمل انجام ہی نہیں دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے، ادھر ہے سلامت رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وقت کا امام کون ہے۔ انہوں نے کہا صاحب کعبے میں ہم نے دیکھا آج سے 50، 100، 200، 300، 400 برس پہلے، یا پیغمبر کے 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، اور ان کے بھی 80 برس بعد، تو ہم نے دیکھا کہ معاشرہ اسلامی میں کعبے میں 4 مسلح، اتنی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ادھر کعبے میں مسلح بنے ہوئے تھے، 4 مسلح تھے، اور 4 اماموں کے 4 مسلح، 4 اماموں کے 4 مسلح، اور ادھر 12 کا 1 مسلح۔ وہ 4 انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ 12 اس کے بنائے ہوئے، وہ 4 غیر معصوم، یہ 12 معصوم۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب
کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ جو لفظ امام ہے وہ کہاں منطبق ہو رہا ہے. میں کہاں سے دلیل آپ کے حوالے کروں؟ گفتگو میں نے شروع کی کہ اللہ نے ایک لفظ قرآن میں رکھا ہے اور وہ لفظ ہے حق. اب آپ دیکھتے چلے جائیے یہ لفظ حق کہاں کہاں آ رہا ہے. آج مجھے اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے، لہذا بڑی تیزی سے آپ کے ساتھ متصل ہوتا ہوا آگے بڑھوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ حق کہاں کہاں آ رہا ہے. پہلی بار تو جب آ گیا کہ جب پیغمبر نے بت توڑے اور پیغمبر کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، یعنی باطل کے مقدر میں مٹنا ہے اور حق کے مقدر میں جاگتے رہنا ہے. حق کے مقدر میں تازگی ہے، حق کے مقدر میں نفوذ ہے. کہہ دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کب کہا؟ جب وہ توڑ رہے تھے. پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہے اور اس عصا سے وہ عصا بتوں کی گردن میں ڈال ڈال کر کھینچ رہے تھے اور کھینچتے کھینچتے کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا، باطل چلا گیا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. بھائی بات تب سمجھ میں آئی کہ باطل چلا گیا. باطل گیا یعنی بت نکل گیا. باطل چلا گیا یعنی کعبے سے بت نکل گئے. اب یہ تو تلاش کرو کہ کعبے میں حق آیا کب؟ اب یہ تو تلاش کرو کہ کعبے میں حق آیا کب؟ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اسی لیے سننے کی بات ہے آپ کی، اسی لیے پیغمبر نے 3 بت جو بڑے بڑے تھے ان کے لیے کہا یا علی آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیے، آپ میرے کاندھے پہ بلند ہو جائیے. کیوں؟ میرے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہے. نہیں، پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے جب ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور پتھر خود بخود بلند ہوتا گیا اور ابراہیم اس کے اوپر بلند ہوتے گئے اور کعبے کی دیواریں بلند کر دی. تو کیا پیغمبر کے لیے کوئی پتھر نہیں آ سکتا تھا؟ اور پیغمبر اس پتھر پہ بلند ہوتے جاتے اور کعبے میں رکھے ہوئے 3 بڑے بتوں کی گردن اتار دیتے. نہیں، یہ انتظام قدرت تھا. قدرت چاہتی تھی کہ زبان سے سن رہے ہو کہ جاء الحق، اب ذرا پیغمبر کے کاندھے پہ حق کو دیکھ بھی لو. اب ذرا توجہ فرمائی آپ نے. وقت میرے پاس قبلہ مختصر ہے، پھر معذرت چاہتا ہوں کہ کہہ دیا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا حق آ گیا. تو اب ذرا دیکھ بھی تو لو کہ حق آتا ہے تو کیسے آتا ہے، کس شان سے آتا ہے، کہاں بلند ہو کے آتا ہے، کس کے کاندھے پہ بلند ہو کے آتا ہے. وہی حق جب بدر میں آ جائے تو آدھا لشکر آدھے مارے اور وہ اکیلا آدھے مارے. وہی حق جب احد میں آ جائے تو سب کی تلواریں ٹوٹیں تو پیغمبر لکڑی کو تلوار بنا کے دے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹے تو آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے. دیکھتے چلے جاؤ کہ جب خندق میں آ جائے تو سامنے کوئی بھی گستاخی کرے ادھر سے حق باہر جائے اور اس کی گردن اتار کر لے آئے، اور ادھر سے پیغمبر کو کہنا پڑے یہ کل ایمان جا رہا ہے. خیبر میں آ جائے تو تینوں کے سر اتار دے، مرحب انتر حارث، تینوں کے سر اتار دے. جہاں جہاں آ جائے تو اپنے آپ کو وجود حق منوائے اور عجیب طریقے سے منوائے. اس لیے کہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہے، بہت سے کوشش چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے بار بار حق کا ذکر کیا ہے، حق کا ذکر کیا ہے. کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو حق ہے اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس کی بڑی لمبی فہرست ہے.
جب آپ قبر میں اتارے جاتا ہے کوئی تو اس کو حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے، حق کی فہرست گنوائی جاتی ہے. اے جانے والے سن، یہ جو قبر میں جانا ہے یہ حق ہے، یہ جو سوال پوچھے جائیں گے منکر نکیر کا آنا حق ہے، مبشر و بشیر کا آنا حق ہے، صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. یہ ساری حق کی فہرست ہے، آگے بڑھتی چلی جائیں، آگے بڑھتی چلی جائیں. اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء آئے سب حق ہے، سب حق پر ہے نا، سب حق پر ہے. یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کہ رسول بھی حق پر ہے، رسول بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے. یہاں تک کہ سورہ حج میں اللہ نے کہا اللہ بھی حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے. جنت، جہنم، لا، قلم، عرش، کرسی، تمام انبیاء سب کے سب حق ہے، سب کے سب حق ہے، سب حق ہے. سن رہے ہیں نا بچپن سے. اب ایک بار اللہ نے دنیا کو ہٹا کے محشر کا منظر دکھایا، محشر کا منظر دکھایا. اور سورہ سبا میں ارشاد ہوا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس کے نزدیک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. ہاں مگر وہ کر سکتا ہے جسے وہ خود اجازت دے. کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اللہ جس کو اذن دے وہی شفاعت کر سکتا. یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف میں شفاعت کروں گا. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاش کیا جائے کہ اللہ کا اذن ہے کس کے پاس، اللہ نے کس کو اذن دیا ہوا ہے کہ وہ شفاعت کرے، وہ شفاعت کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان تلاش کرے کہ اذن شفاعت کس کے پاس ہے. یہ ہم موقع دے رہے ہیں کہ آپ تلاش کرتے جائیں کہ اذن شفاعت کس کے پاس ہے. اب اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. اور پھر اس کے بعد محشر کا منظر بیان کیا. اور وہ منظر کیا ہے؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ اہل محشر کے دل سے جو خوف تھا وہ کم ہوگا. قالو، سب کے سب کہیں گے ماذا قال ربکم، سب آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ نے کیا کہا. جیتے رہے پھر سن لیں منظر. اللہ کہہ رہا ہے اس دن. اب آیتوں کا اتصال دیکھیے کہ موضوع کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اتصال دیکھیے موضوع کیا ہے. کہ اب دونوں موضوع دیکھیے. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محشر میں شفاعت صرف اس کی کام آئے گی جس کے پاس اللہ کی اجازت ہے. اس کے فوراً بعد منظر دکھاتا ہے اہل محشر کھڑے ہوں گے، ان کے دل میں کوئی خوف ہوگا اور وہ خوف کم ہوگا. کس بات سے کم ہوگا؟ اس بات سے کہ کوئی بات اللہ کہے گا. جب اللہ وہ بات کہے گا تو اہل محشر کے دلوں سے خوف کم ہو جائے گا. جب خوف کم ہو جائے گا تو اہل محشر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اللہ نے کہا کیا. خدا کے لیے قرآن اور اسی میں بات کامل ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کیا؟ سنیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. جیسے ہی آپس میں پوچھیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کہا کیا، تو ایک دوسرے کو جواب دیں گے قال الحق، قال الحق، اللہ نے کہا حق. ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. سب کہیں گے اس نے کہا حق. مجھے نہیں پتا کہ بات کیسے آپ تک پہنچے. ابھی نتیجہ دوں گا لیکن نتیجہ میں روکتا ہوں. قرآن کی آیت ہے. آپس میں اہل محشر کے دل سے خوف کم ہوا کس بات پر؟ کچھ اللہ نے کہا. اور کیا کہا؟ اللہ نے کہا حق. یعنی جو بھی کہا حق، اللہ نے کہا حق. میں کہاں سے تلاش کروں؟ آپ سینکڑوں حدیثیں سن چکے، سینکڑوں تقریریں سن چکے حق کے موضوع پر، اور میں حق کے موضوع پر بھی کافی تقریریں کر چکا. آج ایک نیا انداز لے جاؤ کہ یہ حق ہے کیا، یہ حق ہے کیا. مرزا غالب بہت بڑا شاعر گزرا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میں پرست تھا تو ہر میں پرست غالب بن جائے گا. میں پرست معاف کیجیے گا غالب نہیں بن سکتا. میں پرست وہی غالب بن سکتا ہے جو حب علی کی مائے پی رہا ہے. ہر بلا نوش غالب نہیں ہو سکتا. وہی جو حب علی کی مائے پی ہے وہ غالب ہو جاتا ہے. اور کس لیے غالب ہے؟ کس لیے غالب ہے؟
ہمارے یہاں کے ایک شاعر گزرے جوش ملی آبادی، وہ بھی میں پرست تھے، انہوں نے ایک نظم لکھ دی مسدس میں، ذاکرین حسین سے خطاب، اور ایک نظم لکھی سوگواران حسین سے خطاب۔ سوگوار یعنی عزاداروں سے کہا کب تک بیٹھے رہو گے، ہوں ہاں رو راں کرتے رہو گے، روتے رہو گے، کب تک روتے رہو گے، نکلو میدان عمل میں آؤ، اور خود بیٹھے گھر میں، دوسروں سے کہہ رہے ہیں باہر آؤ۔ اور ایک اور انہوں نے نظم لکھی کہ ذاکران حسین سے خطاب، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جتنے ذاکر ہیں یہ سب تاجران خون حسین ہیں، یہ جوش کا دیا ہوا لقب ہے، یہ جوش کا دیا ہوا خیال ہے کہ یہ جو ذاکرین ہیں جو پیسے لیتے ہیں، جو ہدیے لیتے ہیں، یہ حسین کے خون کی تجارت کر رہے ہیں۔ سب بڑے خوش ہو گئے، ارے جوش نے کیا کہہ دیا، کیا بات ہے، اور لے کے چل پڑے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تاریخ کیا تھی۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جس عہد میں جوش والی آبادی تھے لکھنؤ میں، تو اس عہد میں خطابت کا عروج شروع ہوا۔ پہلے مجلسوں میں میر انیس مرزا دبیر کے مرثیے پڑھے جاتے تھے، اسی کے مرثیے۔ اب اس کے بعد خطابت شروع ہوئی، جسے آپ نثری خطابت، تحتی خطابت کہتے ہیں۔ اس میں ایک خطیب تھے مولانا صفت حسن صاحب، جو خطابت کے بانی ہیں، تو لوگ انہیں ہدیہ دیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے بہت زیادہ ہدیہ دیتے تھے۔ جوش صاحب کو ہدیہ ہی نہیں ملتا تھا، ان کو کوئی بلاتا نہیں تھا، ان کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے اس حسد میں ایک نظم لکھ دی اور اس خطیب کے خلاف نظم لکھ دی کہ بھئی یہ تو حسین کے خون کی تجارت کر رہا ہے۔ تو اب یہ چل پڑا، بھئی ایک فیشن چل پڑا، تاجران خون حسین، تاجران خون حسین۔ اچھا جوش کی یہ نظم تو آپ نے مان لی، جوش کی اور بھی نظمیں تو پڑھو۔ جوش نے کہا شیطان کے لیے کہتے ہیں جوش کہ شیطان، اب مجھے دو مصرے شروع کے یاد نہیں آ رہے، کہ ہر ایک حال دغا دیتا ہے، شیطان ہر ایک حال دغا دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے۔ اب دو مصرے سنیں گے آگے، یہ بھی جوش ہے، یہ بھی مانو، اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی جوش ہے۔ تو جوش نے کہا کر سکتے نہیں گناہ جو احمق ان کو، شیطان کے لیے کہہ رہے ہیں شیطان کیا کرتا ہے، کہا کر سکتے نہیں گناہ جو احمق ان کو بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ بھی جوش ہے بھائی۔ تو اب نمازیوں کے خلاف بھی تو بات کرو جوش کے کہنے پر، کہ جتنے نمازی ہیں سب بے روح نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہر کوئی ہر مینوش غالب نہیں ہوتا، جوش غالب نہیں ہو سکتا۔ غالب کی آپ فارسی غزلیں پڑھیں، غالب کی فارسی غزل کے ہر مقطع میں اس نے مقطع میں علی کا ذکر کیا، فارسی غزل کے ہر مقطع میں اس نے مدح علی کی ہے، یہ ہے غالب۔ تو غالب کہتا صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راہ در زدم، او سخن سرکرد از حق من دمس حیدر زدم۔ شیخ حیران، اب دیکھیے یہ غالب ہے، غالب ہے، باقی کے دو مصرے آپ کے کام کے نہیں ہیں، انہی دو مصروں پہ رک جائیے، یہ غالب ہے۔ اور غالب کو بھی صبح اٹھنے کا بڑا شوق تھا، صبح اٹھتے تھے، کہتے ہیں صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راہ در زدم، کہا بڑی سہانی صبح تھی، بڑی سرمستانی صبح تھی، میں خانقاہ میں پہنچا، ایک پیر کی خانقاہ میں پہنچا، سمجھو ہے، میں ایک پیر کی خانقاہ میں پہنچا، باہر کھڑا ہو گیا، میں نے آواز دی، دستک دی یا جو کچھ بھی دیا، پیرے صبح سرمستانہ پیر خانقاہ راہ در زدم، وہاں پہنچ گیا، دستک دی، اندر سے پیر نے کیا کہا، او سخن سر کرد از حق من دمس حیدر زدم، جو سمجھ جائیں تو میرا سلام ہے۔ کہا میں خانقاہ، پیر کی خانقاہ میں پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے اندر سے، دیکھیے جب آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھتا ہے کون، آپ باہر سے کہتے ہیں میں ہوں زید، یہ ہوتا ہے نا، آپ نے دستک دی، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے، باہر سے آنے والا آواز دیتا ہے میں ہوں زید، یہ جواب ہوتا ہے۔ غالب کہتے ہیں میں خانقاہ میں پہنچا، پیر اندر بیٹھا ہوا تھا، میں نے دستک دی، اس نے اندر سے آواز دی، میں نے باہر سے کہا حیدر،
اس نے اندر سے آواز دی حق، میں نے باہر سے کہا حیدر۔ شیخ حیرہ امام درکار من و غافل کے من بوسہا از شوق پائے خواجہ منبر زدم، میرے روٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس پیر نے کہا حق، میں نے باہر سے کہا حیدر حیدر۔ اب وہ پیر حیران ہو گیا کہ میں نے یہ کیا جواب دیا۔ وہ حیرانی میں اپنے آپ میں گم تھا کہ میں آگے بڑھا اور میں نے اس منبر کے پائے چومنا شروع کر دیے جس منبر پر علی کے قدم آئے تھے۔ جس منبر پر علی کے قدم آئے تھے تو کیا کہا کہ حق حیدر۔ اب حیدر ہی تو ہے، اب حیدر ہی تو ہے۔ تو آپس میں کیا پوچھا اہل محشر نے؟ ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کہا کیا؟ قال الحق، وہ کہیں گے کہ اس نے کہا حق، وہ کہیں گے سارے کہیں گے اس نے کہا حق۔ خدا کے لیے قرآن سمجھ لینا، قرآن نے بھی بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ قرآن نے بھی کچھ ناموں میں کچھ نام شامل کر کے کچھ ناموں کو محفوظ رکھا ہے کہ اگر وہ نام من عن ویسے ہی رکھ دیتا کہ جیسے وہ مشہور تھے تو کوئی نکال ہی نہ دیتا، کوئی نکال ہی نہ دیتا۔ تو ایک بار اہل محشر نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو آپس میں کہیں گے اس نے کہا حق۔ اب اللہ کہتا ہے فوراً کہا قال الحق، اس نے کہا حق، اور حق کیا ہے؟ وہو العلی الکبیر۔ توجہ، قال الحق، اس نے کہا حق، اور حق ہے حیدر، حق ہے حیدر۔ کہہ دیا نا حق ہے حیدر، بات ختم ہو گئی۔ حیدر ہے حق، اور میں نے ابھی فہرست گنوائی کہ حق ہے۔